میرے دوستو، آج ہم اللہ پاک کی معرفت سے ناآشنا ہیں، اللہ کو نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بارش برستی تھی تو ہمارے نبی اپنا گریبان کھول کے اپنے سینے کو ننگا کرتے تھے اور آسمان کے نیچے یوں کھڑے ہو جاتے تھے، اور آسمان کے جو سیدھے بارش کے قطرے آ رہے ہوتے تھے اس کو اپنے سینے پہ لیتے تھے اور کہتے تھے یہ قطرے سیدھے میرے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ قطرے سیدھے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ قطرے سیدھے میرے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، ان کی یہ کہیں سے کہیں آلودہ بھی نہیں ہوئے، سیدھے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ایک بدو ہمارے نبی کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز پڑھی 2 رکعت، پھر اس نے دعا مانگی، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا یخشی الدوائر، لمبی دعا ہے۔ یہ دعا وہ پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے عجیب و غریب اللہ کی تعریف کی۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا، اور آپ علیہ السلام کے پاس اس وقت کھجور کی گھٹلی جتنا سونا رکھا ہوا تھا۔ سونا، کھجور کی گھٹلی جتنا سونا، یہ بڑی قیمت کی چیز ہے۔ کھجور کی گھٹلی جتنا سونا آپ کے پاس رکھا ہوا تھا، آپ نے وہ اٹھایا اور اس کو بلا کے اس کو مرحمت فرمایا، پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ گھٹلی کا یہ اتنا سارا سونا میں نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ میں نے تمہیں کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تو نے میرے رب کی تعریف بہت اچھی کی ہے، تو نے میرے اللہ کی تعریف بڑی اچھی کی۔ آج ہم اللہ پاک کی عظمتوں سے ناآشنا ہیں، اس لیے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ جو اللہ پاک سے پیار کرتے ہیں، اللہ پاک کی عظمت سے آشنا ہیں، اللہ پاک کی پہچان رکھتے ہیں، وہ تو تلاش میں رہتے ہیں کہ فارغ ہوں اور نماز میں مشغول ہو جاؤں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا عبد الواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے خلیفہ تھے مولانا عبد الواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن اپنے آخری زمانے میں، انتقال سے کچھ عرصہ پہلے، آخری وقت میں، اپنے بڑھاپے کے وقت میں فرمانے لگے، ہائے، اپنے جو قریب بیٹھے ہوئے تھے مقربین، ان میں سے کسی سے پوچھا، بھائی جنت میں نماز ہوگی؟ جنت میں نماز ہوگی؟ کہا حضرت جنت میں نماز کیسے ہوگی؟ جنت تو جزا کی جگہ ہے، انعام کی جگہ ہے، اعمال کی جگہ تھوڑی ہی ہے۔ اعمال یہاں کرنے ہیں، وہاں اس کا انعام ملے گا، وہاں نماز نہیں ہوگی۔ تو رونے لگے اور کہنے لگے، ہائے، جب جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں مزہ کیسے آئے گا؟ ایک اور بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا، ان کی تجہیز و تکفین کی گئی، ان کو دفنایا گیا۔ تو دفنانے والوں میں کوئی شخص تھے، تو انہوں نے اپنے ان سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو فوراً مٹی لگا دی اور فوراً کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے آ کے پوچھا کہ ثابت بنانی کا ایسا کون سا عمل تھا کہ وہ قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے 40 برس تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ کمال نہیں تھا، ساری رات عبادت کرنا کمال نہیں تھا، ساری رات عبادت کر کے جب صبح کا وقت ہوتا، فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا اور قبولیت کا وقت ہوتا، مزدوری، ساری رات مزدوری کرتے، اللہ کی مزدوری کرتے، اب جب مزدوری لینے کا وقت آتا تو اللہ سے دعا کرتے، اللہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، بس میری خواہش یہ ہے کہ اگر قبر میں بھی کسی کو نماز پڑھنے کا موقع مل سکتا ہو تو اللہ مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کا موقع عطا فرما۔ 40 برس مسلسل ساری رات کی عبادت کے بعد دعا مانگی تو کیا مانگی کہ اللہ قبر میں بھی نماز پڑھنے کا موقع دے۔ میرے دوستو، کتنے بھائی ہیں ہمارے، کتنی بہنیں ہیں ہماری، کتنے نوجوان اور بوڑھے ہیں ہمارے جو بیچارے جمعہ بھی نہیں پڑھتے، فجر نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، عشاء نہیں پڑھتے۔ یہ لوگ مرنے کے بعد کتنا پچھتائیں گے۔
اور کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ جانتے ہی نہیں ہے کہ نماز حکم کس ذات کا ہے.